آمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك هونا ما أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہم کو قرآن کریم ایسی عظیم کتاب عطا فرمائی ہے کہ کوئی پریشانی ہو، کوئی الجھن ہو، قرآن کریم کی اوراق گردانی شروع کیجئے تو اس الجھن کا حل قرآن کریم میں نظر آ جاتا ہے. اور پھر احادیث مقدسہ اس کے لیے تفسیر کا درجہ رکھتی ہیں. میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت اور احادیث مقدسہ میں سے ایک حدیث کا انتخاب کیا ہے جس میں اللہ رب العالمین نے موجودہ زمانے کے مسائل کا حل عطا فرمایا ہے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں: لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا. کسی بھی قوم کی نفرت اور اس کی بغض، اس کی عداوت اتنی حد سے تجاوز نہ کر جائے کہ اعتدال کا راستہ، انصاف کا راستہ فراموش کر بیٹھو. اعدلوا هو اقرب للتقوى. انصاف کرو، یہ تقوی کے قریب ترین بات ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب غریب بات ارشاد فرمائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کسی سے محبت کرو تو اس میں بھی اعتدال رکھو، آہستہ آہستہ محبت میں آگے بڑھو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جو آج تمہارا محبوب ہو وہ کل تمہیں مبغوض ترین ہو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دشمنی کے اندر، بغض کے اندر بھی اگر کسی سے ناراضگی ہے، کسی سے بغض ہے تو اس میں بھی حد اعتدال کو فراموش نہ کرو، اس میں بھی آہستہ آہستہ آگے بڑھو. ہو سکتا ہے کہ کل جو تمہارا مبغوض ہے وہ آج تمہارا محبوب بن جائے، یا آج تمہارا جو محبوب ہے کل مبغوض بن جائے، اور جو آج مبغوض ہے کل محبوب بن جائے. انسان اگر اللہ کی تعلیمات اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فراموش کر دے تو انسان ایک ایسے شخص کے مانند ہو جاتا ہے جو تاریک رات میں ہاتھ پاؤں چلا رہا ہو، اور اندھیرے کے اندر وہ سانپ کو بھی لکڑی سمجھ کے پکڑ لے کہ میں اس کے ذریعے سے دہشت ناک درندوں کو ہکاؤں گا، لیکن اس کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ ہاتھ کے اندر جس چیز کو پکڑا ہے وہ لکڑی نہیں، وہ اس کی موت کا پروانہ ہے.
لیکن جب ایک آدمی قرآن کریم اور احادیث مقدسہ سے روشنی حاصل کرتا چلا جاتا ہے تو اندھیرے میں بھی اس کو روشن راہ نظر آتی ہے، مشکل کے اندر بھی اس کو آسانی کا راستہ مل جاتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی جتنی بھی محبتیں ہیں وہ محبتیں تو اللہ کی محبت کے تابع ہونی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات ارشاد فرمائی، حب الدنیا رأس کل خطیئہ، کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ تو اب اس دل کے اندر اگر اللہ کی محبت ہوگی تو باقی محبتیں اس کے تابع ہوں گی، اور پھر ان محبتوں کے اندر اللہ کی محبت کو چونکہ بلند مقام حاصل ہے تو اس کے اندر بھی اللہ کے احکامات کو فراموش نہیں کیا جائے گا۔ مثلا کسی آدمی کو کسی سے محبت ہو گئی، اب اس کا دوست کہہ رہا ہے کہ چلو آج ہم سنیما ہال چلتے ہیں۔ اگر یہ محبت دنیا کے تابع ہوگی تو پھر آدمی آنکھ بند کر کے اس کی پیروی کرتا چلا جائے گا۔ ایک دن سنیما ہال چلا جائے گا، دوسرے دن شراب خانے چلا جائے گا، تیسرے دن کوئی گناہ کا کام کر بیٹھے گا، کیونکہ اس کی محبت اللہ کی محبت کے تابع نہیں ہے۔ اس کے برخلاف اگر کوئی آدمی کسی سے محبت کرے گا اور اس کی محبت اللہ کی محبت کے تابع ہوگی تو اگر وہ کسی ایسی بات کا حکم دے گا جس بات کے اندر اللہ کی نافرمانی کا سامان ہے تو آدمی اس کی محبت کے اندر کبھی بھی وہ کام کر نہیں گزرے گا۔ وہ یہی کہے گا کہ بے شک آپ میرے لیے قابل احترام ہیں، لیکن اس سے زیادہ اللہ میرے نزدیک قابل احترام ہے، اس سے زیادہ میرے نزدیک اللہ کے احکامات قابل احترام ہیں، اس سے زیادہ میرے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین قابل احترام ہیں۔ اور دانا لوگوں کا ایک جملہ ہے، حبک الشیء یعمی و یصب، کہ تیری کسی چیز سے محبت کرنا تجھے اندھا کر دے گا اور تجھے بہرا بنا دے گا۔ تو آج اگر ہم دیکھیں تو ہمارے دل کے اندر چونکہ اللہ رب العالمین نے محبت کا مادہ بھی رکھا ہے اور نفرت کا مادہ بھی رکھا ہے، لیکن ہم نے اس محبت کے اندر اللہ کی محبت کو اونچی جگہ نہیں دی تو اس کے نتیجے کے اندر آج ہم پریشان ہو گئے۔ اور اس پریشانی کے اندر اگر دیکھتے جائیے تو گھر سے یہ پریشانی شروع ہوتی ہے اور پورے عالم میں پھیل جاتی ہے، اور اس کے پیچھے اگر کوئی بیماری نظر آتی ہے وہ بیماری یہی نظر آتی ہے کہ ہم نے اللہ کی محبت کو ثانوی درجہ دے دیا۔ اور ویسے بھی یہ دل جو ہے اللہ کی محبت کی اصل جگہ ہے، اور یہ دل اللہ کی تجلی گاہ ہے، اور اگر اس تجلی گاہ کے اندر غلاظتیں ہوں گی تو اللہ کی تجلی کہاں سے آئے گی؟ جب اللہ کی تجلی نہیں آئے گی تو حکمت نہیں ہوگی، بصیرت نہیں ہوگی، فراست نہیں ہوگی، اور پھر اندھوں کی طریقے سے جس طرح ایک اندھا کسی بینا کا ہاتھ پکڑ کے اب وہ بینا جہاں لے کے جائے اس کو وہ چلتا رہتا ہے، وہ اگر کہتا ہے کہ آگے اونچائی آ رہی ہے تو پاؤں اٹھاؤ تو وہ پاؤں اٹھا لیتا ہے، اگر وہ بینا کہتا ہے کہ بھائی تم نابینا ہو اب یہاں پر گزرنے کی جگہ نہیں یہاں بیٹھ جاؤ وہ بیٹھ جاتا ہے۔ تو آج امت ساری کی ساری جب بینا محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے اپنے آپ کو دور کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے اپنے آپ کو دور کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ توڑا، قرآن سے رشتہ توڑا، اللہ کے احکامات سے رشتہ توڑا، تو آج پوری مسلمان امت نابینا ہو گئی۔
اور نابینا ہو جانے کے نتیجے میں اب مسلمان امت کی حالت ایسی ہو گئی جیسا کہ ایک اندھیری رات کے اندر، اندھیرے جنگل کے اندر جہاں درندے ہوں اور وحشتناک جانور ہوں، ان جانوروں کے اندر یہ امت مسلمہ بھٹکتی پھر رہی ہے۔ کبھی ایک اژدہے کو پکڑ لیتی ہے اور اس کو سمجھتی ہے کہ یہی مجھے درندوں سے بچائے گا، حالانکہ وہ اژدہا خود اس کی موت کا پروانہ ہے۔ اور اس حقیقت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب انداز سے سمجھایا کہ دل کے اندر اللہ ہی کی محبت ہونی چاہیے، اور جب اللہ کی محبت ہوگی تو ساری محبتیں اس کے تابع ہو جائیں گی، اور جب ساری محبتیں اس کے تابع ہو جائیں گی تو پھر اللہ کو مقدم رکھ کر اللہ فہم و فراست بھی عطا کرے گا، اللہ حمیت بھی عطا کرے گا، اللہ غیرت بھی عطا کرے گا، اللہ حوصلہ بھی عطا کرے گا، اللہ فہم بھی عطا کرے گا، اللہ بینائی بھی عطا کرے گا۔ عربی کے اندر ایک مثل مشہور ہے، اذا کان الغراب دلیل قوم، اور بعض قول کے اندر اذا کان الغراب امیر قوم سیہدیہ من الہالک، اور بعض میں آتا ہے سیہدیہ من الجیفہ، کہ جب کوا کسی قوم کا امیر بن جائے تو کوے کا کام تو گندگی اور مردار کی طرف جانا ہے، تو وہ کوا پوری قوم کو اسی مردار کی طرف لے جائے گا۔ تو اگر ہم اللہ کے ہو جاتے، اللہ کو اپنے دل میں بسا لیتے، تو اللہ رب العالمین ہم کو بینائی عطا فرماتے، اور مشکل سے مشکل مرحلے کے اندر بھی اللہ رب العالمین حل سجا دیتے۔ جیسا کہ بہت سارے اولیاء اللہ، بہت سارے ائمہ اعظام، بہت سارے بڑے بڑے بزرگان دین کو اللہ نے مشکل باتوں کا بھی حل سجھا دیا۔ جیسا کہ ایک دفعہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک دہریے نے سوال کیا کہ اللہ کہاں ہے، بتاؤ ہم کو نظر نہیں آ رہا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ یہ آدمی بالکل بے عقل ہے اور اپنے آپ کو عقل مند سمجھ رہا ہے، تو انہوں نے ایک پتھر اٹھایا اور اس کے مارا، تو اس کے چوٹ لگی، وہ کہنے لگا تکلیف ہو رہی ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ تکلیف تم محسوس کر رہے ہو، یہ بتاؤ کہ وہ تکلیف ہے کہاں؟ تو اس نے کہا نظر نہیں آتی۔ تو کہنے لگے جس چیز کو تم محسوس کر رہے ہو نظر نہیں آتی، اس کو تم مان رہے ہو، اور اللہ رب العالمین نظر نہیں آتے لیکن اس کی قدرت سارے جہاں میں نظر آ رہی ہے، تم اس اللہ کو نہیں مانتے کہ یہ ہوائیں کیسے چل رہی ہیں، یہ سورج کیسے نکل رہا ہے، یہ چاند کیسے نکل رہا ہے، یہ پودے کیسے نکل رہے ہیں، اور یہ فصلیں کیسے اگ رہی ہیں، یہ بارش کیسے ہو رہی ہے، اور ہر چیز اپنے وقت میں کیسے ہو رہی۔ پھر اسی طریقے سے اس شخص نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ اللہ کس طرف ہے؟ تو انہوں نے ایک موم بتی جلائی، اور موم بتی جلانے کے بعد فرمایا یہ بتاؤ کہ اس وقت روشنی کس طرف ہے؟ اس نے کہا ساری طرف ہے۔ تو انہوں نے فرمایا اسی طریقے سے اللہ رب العالمین اپنے علم کے اعتبار سے سارے جہاں کو محیط کیے ہوئے۔ لیکن اگر ایک آدمی نابینا ہو جائے تو پھر عقل مندی والی بات بھی اس کو سمجھ میں نہیں آتی، اور کوئی عقل مندی کی بات کرے تو وہ بے عقل لگنے لگتا ہے، وہ بیوقوف لگنے لگتا ہے، اور اپنی بے عقلی کی بات وہ عقل مندی کی نکلنے لگتی ہے۔ اور وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ صرف اور صرف یہی ہوتی ہے کہ دل کے اندر اللہ کو جگہ نہیں دی، اور اللہ کی محبت کے تحت دوسری محبتوں کو لے کے نہیں آئے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بڑے عجیب انداز سے سمجھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، کہ اگر میں دل کی گہرائی کے اندر سواد قلب کے اندر کسی کو اگر جگہ دیتا تو وہ ابو بکر ہوتے۔
اگر آپ دیکھیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس کا معاملہ اتنی زیادہ محبت، اتنی زیادہ قدر و منزلت کا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو انہیں فرمایا آمنا بک وصدقناک، کہ ہم آپ پر ایمان لے کے آئے، ہم آپ کی تصدیق کرتے ہیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حال یہ تھا، ان دو واقعوں سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پر جب تشریف لے جا رہے ہیں اور ایک غار کے اندر نوبت آتی ہے چھپنے کی، ٹھہرنے کی، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تشریف لے جاتے ہیں اور تشریف لے جانے کے بعد ساری غار کو صاف کرتے ہیں اور ٹکڑے پھاڑ پھاڑ کے، کپڑے پھاڑ پھاڑ کے جو سوراخ ہوتے ہیں ان کو بند کرتے ہیں، اور ایک سوراخ جو باقی رہ جاتا ہے اس پہ اپنی ایڑی رکھ دیتے ہیں، اور پھر اتفاق سے اسی سوراخ سے سانپ نکلتا ہے اور وہ سانپ ان کو ڈس لیتا ہے، لیکن محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آپ کی ران پر سر رکھے ہوئے آرام فرما رہے تھے تو شدید تکلیف کے باوجود جنبش نہیں فرماتے ہیں، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر میں نے حرکت کی تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو جائیں گے، ان کی نیند خراب ہو جائے گی، حتیٰ کہ تکلیف کی شدت سے ان کے آنسو نکل آئے اور آنسو کا ایک قطرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر پڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی اور سارا ماجرا اس وقت کھلا۔ دوسرے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی حالت کے اندر ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے اوپر بھوک کے اثرات دیکھے، تو جب میں نے بھوک کے اثرات دیکھے تو میرا دل بے چین ہو گیا، اور فرماتے ہیں کہ میں نے جیسے تیسے کر کے دودھ کا انتظام کیا، اور فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دودھ پیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیراب ہو گئے تو میری دل کے اندر ایک سیرابی میسر آ گئی اور میں سیراب ہو گیا۔ دیکھیے محبت کی انتہا کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے کہ محبوب جو چیز پی رہا ہے جا ان کے پیٹ میں رہی ہے لیکن سیرابی محب کی ہو رہی ہے، تو آپس میں محبت کا عالم یہ تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کے اندر بھی ان کی قدر و منزلت اتنی تھی کہ فرماتے ہیں کہ میں نے سب کے حقوق ادا کر دیے لیکن ابو بکر کا حق اللہ ادا کرے گا۔ آپس میں اتنا تعلق، اور اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا، سواد قلب کے اندر کسی کو جگہ دیتا تو میں ابو بکر کو بناتا، لیکن چونکہ میرے دل کے اندر اللہ کی محبت ہے اور ابو بکر کی محبت اللہ کی محبت کے تابع ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس جملے سے یہ درس دیا کہ تم کو اگر محبت کرنی ہے تو اللہ سے محبت کرنی ہے اور باقی محبتوں کو اسی کے تابع قرار دینا ہے۔ تو اگر ہم اللہ رب العالمین سے محبت کرنے لگیں گے تو پھر ہم کو دنیا کی کوئی طاقت ڈرا نہیں سکے گی، دنیا کی کوئی طاقت جھکا نہیں سکے گی، اور ہمارے اندر اللہ رب العالمین فراست ایمانی پیدا فرما دیں گے، ہمارے اندر اللہ رب العالمین حمیت ایمانی پیدا فرما دیں گے، ہمارے اندر اللہ رب العالمین غیرت ایمانی پیدا فرما دیں گے۔ لیکن اگر ہمارے دل کے اندر کہیں پر اللہ کی محبت کو جگہ ہی نہیں ہے، گاڑی کی محبت ہے، گھوڑے کی محبت ہے، بیوی کی محبت ہے، بچوں کی محبت ہے، مال و اسباب کی محبت ہے، اور دنیا کی بے شمار چیزوں کی محبت ہے، اور پھر اللہ رب العالمین نے عجیب غریب فیصلہ فرما دیا ہے، وہ فیصلہ یہ فرما دیا ہے کہ اگر ایک آدمی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کے پاس اگر ایک وادی بھر کے سونا جواہرات ہوں لو کان لابن آدم وادیا لاحب الثانی، کہ اگر ابن آدم کے پاس سونے کی ایک وادی ہو تو وہ دوسری وادی کی تمنا کرے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کے قلب کو اور انسان کی خواہشات کے منہ کو سوائے قبر کی مٹی کے اور کوئی نہیں بھر سکتا،
اور اس کے مقابلے میں اگر اللہ کی محبت ہوگی تو اللہ کی محبت کے تحت تابع ساری محبتیں ہوں گی تو انسان بے قرار نہیں ہوگا، انسان بے چین نہیں ہوگا، انسان بے عزت نہیں ہوگا، انسان رسوا نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، کہ دیکھو کسی قوم کی دشمنی تم کو انصاف سے نہ روک دے، بے انصافی میں مجبور نہ کر دے، اعدلوا تم انصاف کرو، هو اقرب للتقوی یہ تقوی کے قریب ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم سے انصاف نہیں ہوگا تو ہم تقوی سے بہت دور ہیں، ہمارے دل کے اندر اللہ کی محبت کے لیے کوئی جگہ نہیں، اور جب ہم اللہ کی محبت نہیں کریں گے تو اللہ رب العالمین کیا ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، دیکھو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جن لوگوں نے اللہ کو بھلایا، جب اللہ کو انہوں نے بھلایا تو اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے ان کو یہ سزا دی کہ وہ اپنے نفع سے غافل ہو گئے۔ تو آج اگر ہم دیکھیں تو ہم اپنے نفع سے غافل ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے، ہمارے ملک کے لیے کیا بہتر ہے، ہماری قوم کے لیے کیا بہتر ہے، امت مسلمہ کے لیے کیا بہتر ہے، اہل اسلام کے لیے کیا بہتر ہے، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں۔ ہمیں تو بس عارضی حل چاہیے، ہمیں تو بس عارضی تعیش چاہیے، ہمیں تو بس عارضی سکون چاہیے۔ اور اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کے نزدیک اللہ رب العالمین کی محبت اصل ہوتی ہے، اور اللہ کی محبت کے تحت وہ فیصلے کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کے تحت وہ فیصلے کرتے ہیں، اور ان کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، ان کو اس بات کا احساس ہوتا ہے مجھے ہر چیز کا جواب اللہ کو دینا ہے۔ اب آپ اندازہ فرمائیے اللہ والے ایسے بھی گزرے ہیں کہ ایک اللہ والے کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کسی کے گھر تشریف لے گئے اور تشریف لے جانے کے بعد دستک دی، دستک دینے کے اوپر گھر سے کہا گیا کہ وہ صاحب موجود نہیں ہیں، تو انہوں نے ایک سوال زائد کر دیا کہ کہاں گئے ہیں اور کب تک آئیں گے۔ بہرحال ان کو جواب مل گیا، واپس آئے، ان کو تنبہ ہوا تو وہ زار و قطار رونے لگے کہ میں نے اپنا زبان کو بے مقصد بات کے اندر دو جملے مزید کیوں میں نے استعمال کر لیے۔ اس کے اوپر ان کو ندامت ہو رہی، اس کے اوپر ان کو شرمندگی ہو رہی، اور ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم دھڑلے سے کھڑے ہو کر وعدے کرتے ہیں اور دھڑلے سے ان وعدوں کو توڑ دیتے ہیں، ہم دھڑلے سے اعلانات کرتے ہیں اور دھڑلے سے ان اعلانات کو توڑ دیتے ہیں، ہم دھڑلے سے معاہدات کرتے ہیں اور ہم دھڑلے سے معاہدات کو توڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں لا ایمان لمن لا عہد لہ، اس شخص کا ایمان ہی نہیں ہے جو عہد و پیمان کا پاس نہ رکھے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دیکھو کسی سے اگر محبت کرنی ہے اس میں بھی اعتدال کے راستے کو نہ فراموش کرنا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آج تم اس کے محبوب ہو، وہ تمہارا محبوب ہے، کل کو وہی تمہارا دشمن بن جائے، اور محبت کے اندر اگر تم نے اس کو اپنے سارے راز دے دیے تو کل کو وہ تمہیں بلیک میل کرتا رہے گا اور تمہیں انگلیوں پہ نچا کر رکھے گا، تمہیں کاٹ کا الو یا کاٹ کا بندر بنا کے چھوڑ دے گا۔ اور اگر اللہ کے رسول کے اس احکامات کو فراموش کیا، اللہ کے احکامات کو فراموش کیا، تو پھر سوائے ذلت اور ناکامی کے کچھ مقدر میں نہیں آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ والے محبت کے اندر بھی اعتدال رکھتے ہیں۔ قاضی بکار ابن قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے قاضی وقت گزرے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ چیف جسٹس تھے، تو چیف جسٹس ہونے کی وجہ سے والی بغداد جو تھے وہ ان کو تحفے تحائف بھیجا کرتے تھے، اور معاملات چل رہے تھے، کافی عرصے سے چل رہے تھے۔ ایک موقع ایسا آیا کہ
بادشاہ وقت نے غلط فیصلہ کیا اور شریعت کا تقاضا کچھ اور تھا، شریعت کا حکم اور تھا۔ تو قاضی بکار ابن قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی ہونے کی حیثیت سے، چیف جسٹس ہونے کی حیثیت سے اس فیصلے کی مخالفت کی اور شریعت کا حکم بیان کیا، کیونکہ وہ غلام تو تھے نہیں، وہ تو اللہ کے احکامات کو پڑھنے والے تھے اور اللہ کے حکموں کو پورا کرنا ان کے سامنے مقدم تھا۔ تو اس کے نتیجے کے اندر قاضی بکار ابن قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہ وقت کے خلاف فیصلہ صادر کر دیا۔ بادشاہ ناراض ہو گیا، وہ تو اللہ ہے کہ اپنے بندوں کی سالہ سال سے نافرمانی دیکھ کر بھی ان کو کھانے کے لیے دیتا ہے۔ دنیا کے جو بادشاہ اور حکمران ہوتے ہیں بڑے کنجوس اور بڑے تنگ دل واقع ہوئے ہیں۔ تو وہ بادشاہ ناراض ہو گیا اور ناراض ہونے کے بعد اس نے ان کو یہ سزا دینے کا فیصلہ کیا کہ اپنے قاصد کو حکم کیا کہ آپ جائیے اور جا کر قاضی سے کہیے اتنے طویل عرصے میں جتنے تحفے اور تحائف ہم نے دیے تھے وہ سارے تحفے تحائف ہم کو واپس کر دو۔ قاضی ابن بکار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ قاصد آیا اور قاصد نے آ کر کہا کہ بادشاہ سلامت، سارے تحفے جو اب تک اتنے عرصے میں دیے وہ واپس مانگتے ہیں۔ تو انہوں نے بڑے اطمینان سے فرمایا الحمدللہ، میری نگاہ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث تھی جس کی وجہ سے آج میں سرخرو ہو رہا ہوں۔ اور فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب حبیبک ہونما، کہ دیکھو کسی سے محبت کرنا تو آہستہ آہستہ کرنا، عسیٰ ان یکون بغیضک یوما ما، ہو سکتا ہے کل کلا کو وہ تمہارا دشمن بن جائے۔ انہوں نے الماری کھولی تو الماری کے اندر اوپر سے لے کے نیچے تک سارے تحفے رکھے ہوئے تھے، حتیٰ کہ بادشاہ کی طرف سے جو سیل لگائی تھی وہ سیل بھی ٹوٹی بھی نہیں تھی۔ فرمایا یہ سارے تحفے تم لے جا کے بادشاہ کو دے دو، ان میں سے کوئی چیز ہم نے استعمال ہی نہیں کی تھی اس وقت کے انتظار میں۔ لیکن ہمارا حال کیا ہو گیا؟ ہمارا حال یہ ہو گیا کہ اگر بھنگی بھی ہم کو کوئی تحفہ دیتا ہے تو ہم للچا کے اس کو لے لیتے ہیں، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا ہی اصل ہے، اور اللہ والے سمجھتے تھے دنیا کھیتی ہے اور آخرت اس کا ثمرہ ہے۔ اللہ کی محبت اصل ہے اور دنیا کی محبتیں ساری کی سارے اس کے تابع ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب للہ وابغض للہ، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، جس نے اللہ کے لیے بغض رکھا، من اعطا للہ، جس نے اللہ کے لیے دیا، ومن منع للہ، جس نے اللہ کے لیے منع کیا، فقد استکمل ایمانہ، اس کا ایمان کامل ہو گیا۔ آج ہم اپنا مشاہدہ کریں، روزمرہ کی زندگی کو دیکھیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ ہم کسی سے محبت بھی کر رہے ہیں تو اس کے پس پردہ کچھ اسباب ہیں، اور کسی کو تحفہ بھی دے رہے ہیں تو اس کے پس پردہ کچھ اسباب ہیں۔ حتیٰ کہ یہاں تک بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ کسی نے شادی میں اگر 500 روپے دیے ہیں تو اس کو لکھ لیا گیا کہ اب اس کے بچے کی جب شادی ہوگی تو اس کی شادی میں 500 روپے دوں گا، اور اگر کسی نے تحفہ نہیں دیا تو چونکہ میرے بچے کی شادی میں تحفہ نہیں دیا تھا لہذا ہم بھی دینے کے پابند نہیں۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں تحادو تحابو، کہ دیکھو ایک دوسرے کو تحفہ دو، محبت کرو، محبت آپس میں محبت کرو۔ تو ہم نے تمام چیزوں کو اللہ کی محبت سے نکال کر انسانی اور دنیاوی اور مادی محبتیں کو تابع کر دیا۔ حتیٰ کہ اگر ہم تیمارداری کے لیے بھی جا رہے ہیں کسی بیمار کے پاس تو تیمارداری کرنے کے اندر مقصود یہ ہے کہ اگر میں نہیں جاؤں گا تو میری بیٹی کے سسرال کا معاملہ ہے وہ لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ اللہ راضی ہو یا نہ ہو لیکن دنیا والے راضی ہو جائیں۔ اگر میں پھل فروٹ لے کے نہیں جاؤں گا تو لوگ کہیں گے کیسا کنجوس آدمی بیمار سے ملنے آیا تو 2-4 بسکٹ کے ڈبے اور 2-4 پھل لے کے نہیں آیا، اور اگر جیب میں پیسے نہیں ہیں تو اس ثواب سے بھی محروم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تیمارداری کے لیے جاتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے شام تک مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور شام کو گیا تو صبح تک مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔
لیکن ہم نے اس نیکی کو بھی دنیا کی محبت کے تابع کر دیا، اللہ کی محبت کے تابع نہیں کیا۔ اسی طریقے سے ہم روزمرہ زندگی میں چلتے چلے جائیں، گھر کی زندگی سے شروع کیجئے، نجی زندگی سے شروع کیجئے، ملکی زندگی اور پھر بین الاقوامی زندگی پہ چلے جائیے، تو آپ کو سب جگہ یہی نظر آئے گا کہ مفاد کی جنگ چل رہی ہے اور خود غرضی اور مفاد پرستی کا بول بالا ہے۔ کسی کو بھی کسی سے اللہ کے لیے محبت نہیں، کسی کو بھی کسی کے سے اللہ کے لیے ناراضگی نہیں۔ ہر ایک کی محبت اپنی ذاتیات کے ساتھ وابستہ ہو گئی، ہر ایک کی خوشی اپنی ذاتیات کے ساتھ وابستہ ہو گئی، ہر ایک کا معاملہ اپنی ذاتیات کے ساتھ وابستہ ہو گیا، اور لگتا یہ ہے کہ اللہ کی زمین پر چل کر، اللہ کی نعمتیں کھا کر اللہ کو فراموش کرنے کے لیے ہم پیدا ہو گئے۔ ہمارے منہ سے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں ہوتا۔ مرے سے بڑے آدمی سے مل لیجئے، روتا ہوا نظر آئے گا، ارے بڑے حالات خراب ہیں، حالانکہ اس کا بینک بیلنس اتنا ہوگا کہ آئندہ 7 پشتے بھی کھاتے رہے تو ختم نہیں ہوگا۔ لیکن چونکہ ہم ناشکرے بن گئے، چونکہ ہماری نگاہ مادی ہو گئی، ہمارا دماغ مادی ہو گیا، ہماری زبان مادی ہو گئی، ہماری سوچ مادی ہو گئی، ہمارا دل مادی ہو گیا، ہمارے معاملات مادی ہو گئے، تو اب ہر چیز مادیت کے پیمانے میں تل رہی، ہر چیز مادیت کے پیمانے میں پنپ رہی، تو اس کا نتیجہ یہ ہو گیا آج باپ بیٹے کا بھی نہیں، بیٹا باپ کا بھی نہیں۔ یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، احب حبیبک ہونما، کہ دیکھو کسی سے محبت کرو تو اس میں تدریج اختیار کرو، آہستہ آہستہ محبت کرو، عسیٰ ان یکون بغیضک یوما ما، ہو سکتا ہے کل کو وہ تمہارا مقبوض ترین ہو جائے۔ اور آج امت مسلمہ جن معاملات سے دوچار ہے، تو اس کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں گے تو یہی بیماری نظر آئے گی کہ ہم نے اللہ کے اس حکم کو توڑ دیا، اور اللہ کے اس حکم کو توڑ دینے کے نتیجے کے اندر ہم وقتی منفعت کے خاطر، وقتی منفعت کہ مثلاً یہ تاریخ کے اندر حقیقت ہے اور اوراق کے اندر لکھی جا چکی ہے کہ بہت سے احباب جانتے ہیں کہ بغداد کے اندر، عراق کے اندر جو ایٹمی تنصیبات تباہ ہوئی تھی یا ایٹمی جنگ خراب ہوئی تھی، اس کے اسباب کیا ہیں؟ اس کے اسباب صرف اور صرف یہ تھے کہ اس وقت کے کرتا دھرتا لوگوں کے لیے مختلف قسم کی حسین جمیل خواتین کا انتظام کیا گیا تھا، ان خواتین سے وہ اپنی جنسی تسکین حاصل کرتے تھے، اور وقتی جنسی تسکین کے خاطر وہ خواتین چونکہ جاسوس تھیں اسرائیل کی، وہ راز لے کے جاتی اور ان راز کو لے جانے کے بعد ان مخصوص جگہوں پر ٹارگٹ کرتی اور ان کو تباہ کر دیتی۔ تو آج امت نے جو نقصان اٹھایا اس حکم کو چھوڑ دینے کے نتیجے میں اٹھایا کہ حسن پہ فریفتہ ہو گئے اور اپنے ایمان، ملک، دولت سب کو داؤ پہ لگا دیا، پیسے پہ فریفتہ ہو گئے، اپنے ملک، دولت سب کو داؤ پہ لگا دیا، پیسے کو للچائی بھی نگاہ سے دیکھا، اس کے نتیجے کے اندر اپنی قوم کو تباہ برباد کر دیا، اپنے ملک کو خشک و خون کی ندیوں میں بہا دیا۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کہ کسی قوم کی نفرت تم کو انصاف سے نہ روک دے، اعدلوا هو اقرب للتقوی، دیکھو انصاف کرو اور یہی تقوی کے قریب بات ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اللہ کے تمام احکامات کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے دل کے اندر اللہ کی محبت کو جگہ دیں اور باقی محبتوں کو اللہ کی محبت کے تابع بنا دیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔